بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو شاہد اسلامک پوائنٹ کی طرف سے السلام علیکم۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کے دروازے پر کیوں روک لیا جائے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اویس کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ اویس نام ہے، عامر کے بیٹے ہیں، مراد قبیلہ ہے، قرن ان کی شاہ ہے اور یمن ان کی رہائش گاہ تھی۔ حضرت نے ماں کی حد درجہ خدمت کی، وہ آسمانوں تک پہنچی۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ جبرائیل آسمان سے پہنچے اور ان کی بات کو حضور نے بیان کیا، چونکہ حضور دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی۔ ایک سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کب آئے گی۔ تو سائل نے کہا کوئی نشانی ہی بتا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اولاد اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آ جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، درمیانہ قد ہوگا، کالا جسم پر ایک سفید داغ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ وہ آئے گا، جب وہ آئے تو تم دونوں نے اسے دعا کروانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت اویس قرنی کی دعا کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ امت کو پیغام پہنچانے کے لیے کہ ماں کا کیا مقام ہے، ماں کی کیا شان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اویس سے دعا کروائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر، علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، لیکن انہیں اویس نہیں ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے، پھر کہا سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو۔ تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے۔ پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف قرن والے کھڑے رہو۔ تو مراد قبیلے والے بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی بچا جو حضرت عمر نے کہا تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا جی ہاں میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا سگا بھتیجا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا مجھے تو تیرا دماغ سے ہی نہیں لگ رہا۔ آپ نے پوچھا کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ آیا ہوا ہے۔ پوچھا کہاں گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا لی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس قرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ یہ دونوں بھی آ کر اویس کے پاس بیٹھ گئے۔ اویس قرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آ گئے تو انہوں نے نماز مختصر کر دی۔ سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ تو کہا جی میں مزدور ہوں، اسے خبر نہیں کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ تو اویس قرنی نے کہا کہ میرا نام اللہ کا بندہ۔ تو حضرت عمر نے کہا سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟
تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ کون ہیں میری پوچھ گچھ کرنے والے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی نے کہا اویس یہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب ہیں اور میں ہوں علی ابن ابی طالب۔ اور حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے، کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، میں نے تو آپ کو پہچانا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہا میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار اور میں نوکر آپ کا، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے، کس لیے کہ اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف نہیں، اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے باری تعالیٰ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو مجھ سے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو اویس۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت۔ تو انگلی اٹھا، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیری انگلی کی اشارے کے طفیل ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ماں کی عظمت، ماں کی شان کہ ماں کا خدمتگار جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ آج کے اس دور میں ماں باپ کو کتنا ذلیل کیا جاتا ہے، ان کو اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے سامنے اف تک بھی نہ کہو، لیکن آج کل ماں باپ کو دھکے مار کر گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، اولڈ ہوم میں جا کر جمع کروا دیے جاتے ہیں۔ کیا یہی ان کی محنت کا صلہ ہے؟ اسی کی توقع رکھ کر انہوں نے اولاد کو پروان چڑھایا، اولاد کی پرورش کی کہ ہمارے ساتھ بڑھاپے میں یہ سلوک برتا جائے؟ نہیں، انہوں نے اس لیے ہماری پرورش اس لیے نہیں کی کہ آج ان کی خدمت کا ٹائم آئے اور انہیں اولڈ ہوم میں جمع کروا دیا جائے یا پھر ان کو گھروں سے نکال دیا جائے۔ یہ ان کی خدمت کا ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی، ان کے اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔